ائمہ دین نے جو دین کی تشریح کی ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ جتنے بھی مسالک ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان تمام مذاہب کے مقلدین کا یہ کہنا ہے، تمام مسالک کے مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے جو دین کی تشریح کی ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ وہی دوسری اور تیسری طرف ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے مطلب کی بات کو سمجھنا چاہتی ہے، اپنی عقل کے اوپر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو تولنا چاہتی ہے، وہ منکرین کی جماعت ہے۔ میرے بھائیو، اتنے فتنے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، جہاں خیروں کا بھی دعویٰ ہے، اپنوں کا بھی دعویٰ ہے، خیروں کے بھی فتنے ہیں، اپنوں کے بھی فتنے ہیں۔ بھلا بتائیے ایسے دور میں ہم ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایسے دور میں ہم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے؟ یہ بہت بڑا سوال آج امت کے سامنے ہے، لیکن افسوس ہے امت کے عالم دین کے اوپر، امت کے علماء اور خطبہ کے اوپر کہ امت کے ان سوالوں کو چھوڑ کر کے آج ہم فرقہ وارانہ باتیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے مطلب کی باتیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے فتنے بڑھ رہے ہیں اور برائیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ وہیں دوسری طرف عوام کی یہ غلطی ہے، عوام کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم علماء حق کو ممبر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء حق کے بارے میں ہم سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے یہ فتنے کو عروج ملنے میں کوئی آر اور کوئی رکاوٹ نہیں مل رہی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائیوں۔ بھلا ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان قرآن مجید کے اوپر نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ایمان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نسکرش نکالیے، رزلٹ نکالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم نہ کسی امام کو مانتے ہیں، نہ کسی عالم کو مانتے ہیں، نہ کسی حافظ کو مانتے ہیں، نہ کسی پروفیسر کو مانتے ہیں، نہ کسی فلسفی کو مانتے ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے من کی بات ماننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے فتنوں کو عروج مل رہا ہے اور ہمارے ایمان کا ستیاناش ہونے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کر لیجیے گا، سوچ لیجیے گا کہ کتنے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد صرف اپنے منہج کی بات کو میں شروع کروں۔ ایک فتنہ یہ ابھی ابھر کے آیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ رب العالمین ہی جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ منکرین حدیث کی طرف سے، منکرین شریعت کی طرف سے یہ سوال آیا کہ 4 مہینے کے بعد 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے آج کل سونوگرافی کے ذریعے ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ ماں کے پیٹ میں کیا صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے سامنے اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ ماں نے جو بچہ جنا ہے اس بچے کی دودھ پلانے کی مدت صرف 2 سال ہے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں 2.5 سال ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اس کا جواب ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے فتنے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، بھلا بتائیے اتنے فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ آئیے ہم قرآن مجید کس طریقے سے سمجھیں۔ اگر کوئی کنفیوژن ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کا ازالہ ہم کس طریقے سے سمجھیں۔ آج کی امت کا یہ منہج بن گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی آیت کو اس شخص کے سامنے رکھتے ہیں جو نہ قرآن مجید کے اندر اور نہ ائمہ دین کے اندر اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شارح لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر میں
نام لے لو تو آپ کو اور بہت سارے بھائی کو برا لگ جائے گا، اس لیے میں مشترک طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے ہم اصول بتاتے ہیں۔ کسوٹی کیا ہے؟ اگر احکام شریعت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصل ہے کہ آپ قرآن مجید کو کھولیں، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ اب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا جائے، کیسی شخصیات کا سہارا لیا جائے؟ تو قرآن مجید خود اعلان کر رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کے اصول و ضوابط کو تم اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو سنو، رسول کی تم اتباع کر لو، رسول کو تم اپنا آئیڈین مان لو، رسول کی زندگی میں اپنے نمونے کو تلاش کر لو، تم قرآن مجید کو سمجھ لو۔ اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جس کے سامنے نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ صحابہ کرام جس کے سامنے قرآن اترا کرتا تھا، وہ صحابہ کرام جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کیا کرتے تھے، ان تمام صحابہ کرام کے نقشہ قدم پر چلنا ہی قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ اگر ہمیں احکام شریعت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیسے ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹ کے پیشاب پلانے کے اوپر مجبور کر دیا، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر ڈالیں کہ بھلا اس نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے کیا؟ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے بعد ہی آپ رجلٹ نکال سکتے ہیں کہ یہ چیز شریعت اسلام کے اندر جائز ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے سن لیجیے، اٹھائیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، کہ وہ اولو العزم صحابی جس نے اسلام لانے میں، ایمان لانے میں سبقت کیا ہو، پہلے ایمان لانے والے صحابہ، پہلے بار جیسے اللہ رب العالمین کا حق پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا اقرار کیے، ویسے ہی بے دریغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو اقرار کر لیتے ہیں، رسول کی رسالت کو مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے تمام اصحاب کی نقش قدم کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص دل میں بھر کر کے ان صحابہ کرام کی اتباع کرے گا۔ کیا کہا یاد رکھیے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کا اعلان ہے کہ آپ اللہ کے رسول کہہ دیجئے ان تمام کے تمام اصحاب سے، ان تمام کے تمام لوگوں سے اللہ راضی، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین باغات تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس باغات کے اندر، جن باغات کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ عیش و آرام کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رزلٹ ہے، یہ کسوٹی ہے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کا۔ اگر قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول کے صحابہ کو دیکھ لیجیے، انہوں نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا ہے۔ ایک بات میں نقطے کی بتا دوں،
کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. آئیے ایک اور نقطہ پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں. قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 پڑھی. اللہ رب العالمین نے ایک اور دلیل ارشاد فرمائی. کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے ان اصحاب کرام سے جو آپ کے سامنے ایمان والے ہیں، ان لوگوں سے بتا دیجئے اگر کفار و مشرکین یہود و نصارہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی جنت کو پانا چاہتے ہیں، تو کہہ دیجئے جس طریقے سے اصحاب ہمارے اوپر ایمان لائے ہیں اسی طریقے سے تمہیں بھی ایمان لانا ہوگا. جس طریقے سے اصحاب رسول نے اس آیت کا مطلب سمجھائے اسی طریقے سے تمہیں بھی سمجھنا ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کہتا تب ہدایت پاؤ. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. در حقیقت وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کے اوپر وہ تلے ہوئے ہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے احکام کو، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو مٹانا چاہتے ہیں. میرے بھائیو، تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہمیں ایمان لانا ہے. کیسا ایمان چاہیے اللہ رب العالمین کو؟ کیسے اعمال چاہیے اللہ رب العالمین کو؟ صحابہ کی جیسے. یہاں کسی امام صاحب کا نام آیا؟ نہیں آیا. آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. پروفیسر صاحب کا آیا؟ نہیں آیا. حافظ صاحب کا آیا؟ نہیں آیا. قاضی صاحب کا نہیں آیا. نمازی صاحب کا نہیں آیا. کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا. اللہ رب العالمین نے نام کس کا لیا؟ وہ صحابہ کرام جس نے اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا. آج تو ہمارے خلاف اگر کوئی دلیل آ جاتی ہے تو آج ہم اسے یوں ہی نکال دیتے ہیں. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ جانے ہم کیا کیا کر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول کے صحابہ کے درمیان صرف ایک حدیث بیان ہونا تھا. کتنا؟ ایک حدیث، چھوٹا سا ٹکڑا. وہ ہمارے اور آپ کی طرح شک میں نہیں پڑ جاتے. وہ فوراً کہتے آمنا و صدقنا. دلیل میں دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے. آپ جب معراج کر کے آتے ہیں تو کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے اپنے معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے اپنے پورے واقعات کو جب بیان کیے تو حالات کیا بن گئے معلوم ہے آپ کو؟ یہ لوگ کہنے لگے جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ کہنے لگے دیکھو دیکھو، ارے یہ محمد پاگل ہو گیا. نعوذ باللہ. یہ ذرا بتاؤ کہ کوئی شخص 40 دن کی مسافت محض ایک رات میں فجر سے پہلے طے کر سکتا ہے؟ یہ عقل کو لگنے والی بات نہیں تھی. اور آج بھی ہم لوگ، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، عقل کے حساب سے سمجھے تھوڑا سا تو یہ بات فروغ نظر آ رہی ہے. اگر آج کے حساب سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی ایروپلین بھی صرف اور صرف 40 دن کی مسافت کو صرف 2-4 گھنٹے میں طے کر لے، آپ ہی نہیں مانیں گے. اس لیے محض سعودی جانے میں کیرل سے شاید 3 گھنٹے لگتے ہیں، ممبئی سے 4 یا 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو بھلا بتائیے وہاں سے 40 دن کی مسافت کیسے طے کر سکتے ہیں محض لمحے میں؟ وہ بات کس کے پاس آ گئی؟ غور کیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی تک ابوبکر رضی اللہ عنہ صرف ابوبکر ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی رقم نہیں. کفار مکہ آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے ساتھی تو پاگل ہو گیا، وہ پاگل پن کی باتیں کرتا ہے. تو کہا بھلا بتا اس نے کیا کہا؟ تو کہا کیا کہ دیکھو وہ معراج کر کے ایک ہی رات میں اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر سے پہلے ہی آ گیا اور سونے کے بعد وہ گیا ہی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں سویا ہوا تھا، اسی درمیان 2 فرشتے آئے اور مجھے لے گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا چاہیے تھا؟ کیا چاہیے تھا؟ نہیں بابا یہ بات تو ہو سکتا ہے یار، غلط بھی ہو سکتا ہے نا، تیری بات نہیں مانو.
رسول سے پوچھ لو، تیری بات نہیں مانو، یار صحیح بات لگ رہا، مجھے بھی ایسا لگ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سن، کیا تم نے محمد رسول اللہ کی زبان سے سنی ہے؟ وہ کافر کہتا ہاں میں نے سنی ہے۔ کہا کب بیان کیا اللہ کے رسول نے؟ کہا صبح سویرے بیان کیا۔ کہا اور کتنے لوگ تھے؟ کہا یہ تھے یہ تھے یہ تھے، تمام کفار قریش تھے۔ کہا اس کے سامنے بیان کی ہے؟ تو کہا ہاں کی ہے۔ کہا بول کی ہے؟ تو کہا ہاں کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، جب رسول نے اس بات کو صحیح شہادت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کیا ہے تو اللہ کی قسم ہے میں ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہمارے سامنے ایسے تمام مسائل میرے بھائیوں، قرآن کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ سچے پیروکار ہیں، سچے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کو شک و شبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور شک و شبہ والی بات میں اگر بتا دوں، تمام اہل سنت کا ایمان، تمام اہل سنت کا ایمان، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، منہج کے بارے میں تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین میں شک کرنے والا اللہ کی قسم و اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ کیا کہا؟ کافر ہے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ تمام ائمہ محدثین، جس کے اوپر ناز ہے امت کو، امام بخاری جیسے شخص، امام بخاری کے استاد علی بن مدنی جیسے شخص، ان کے استاد حسن بصری جیسے شخص۔ میرے بھائیو بھلا بتائیے آج قرآن مجید کے اندر کہاں نکتہ نکل رہا ہے؟ آج آپ پروفیسر صاحب کو خوش کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ نہیں تو امت مسلمہ کے اندر یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات، اور کون سنتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سنتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ عقل کے خلاف رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا تھا، تو اس وقت سے ہو گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اور مسائل ہیں، اور مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ اب ہم کس طریقے سے اس کو آپ کے سامنے رکھیں، وقت نہیں ہے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کو میں یہی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، احادیث رسول کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ ہم نے اس چیز کو سیکھنے میں کتنا وقت لگایا۔ ابھی بے نمازی تھے، شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، 10 ماں اور بہنوں کو کاٹ رہے تھے، ابھی اللہ کے کرم سے اللہ نے ہدایت دی، داڑھی رکھ لیا تو اب سب سے بڑے مفتی بن گئے۔ اب وہ حدیث جس کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث لکھا، اس حدیث سے پہلے اس حدیث کے بارے میں استخارہ کیا، جس نے 16 سال لگا دیے بخاری شریف کو ترتیب دینے میں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی میں کل ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں 2 کلومیٹر دور سے کندھے کے اوپر مشکیے میں پانی لایا کرتا تھا اور استاد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے علم دین دیا، اس کے بعد یہ امام اتنے بڑے امام بنے۔ میرے بھائیو آپ نے کتنا وقت لگایا؟ جب آپ نے وقت نہیں لگایا، قرآن مجید کو نہیں سیکھا، احادیث رسول کو نہیں سیکھا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے کلام میں نقطہ نکالنے والے؟ آپ کی مجال کیا ہے کہ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقطے نکالیں، نقطے بازی کریں، اور جو لوگ مومنین ہیں ان کو آپ اپنے چنگل میں پھنسائیں۔ کون ہوتے ہیں میرے بھائیو؟ یہ سوال کسی اور سے کرنا۔ جو لوگ ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں وہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ چاہے ہمارے اور آپ کے کپڑے میں ہی ملبوس ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو تعلیق روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت آئے گا، آخری زمانہ آئے گا، اس وقت لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکات بھی کریں گے، الغرض تمام کے
کے تمام عبادات کریں گے لیکن ان کے عبادات اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے؟ بھلا ایسے بھی ہو سکتا کہ جو آپ کے کلمہ پڑھے، آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرے، بھلا اللہ رب العالمین اس کا عمل قبول نہ کرے؟ ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ ہاں میرے ساتھی سن لے، وہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، آپ ابو داؤد 4604 نمبر کی روایت پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت آئے گا، اس وقت کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جتنی چیزوں کو حلال بنایا گیا ہے، حلال کہا گیا، ان تمام چیزوں کو تم حلال سمجھو، جتنی چیزوں کے اوپر حرام کا فتویٰ لگایا گیا ان تمام چیزوں کو تم حرام سمجھو، اور وہ تکیے لگائے ہوں گے صرف قرآن مجید کے اوپر۔ تو آج اہل قرآن کا فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب حدیث میں صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، منکر بھی ہوتی ہے، مجہول بھی ہوتی ہے، تو ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، اس لیے تم سارے کے سارے لوگ قرآن مجید کو پکڑ لو، راہیاب ہو جاؤ گے۔ ان سے چھوٹا سا سوال کر لو، چلو بھائی میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، بھلا بتا میں مومن مسلمان ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید جس کے اوپر اترا، قرآن مجید کے تمام احکامات جس رسول کے اوپر اترا، اس کی سنت کو آپ کیسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو سب سے بہترین کسوٹی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کس چیز کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ کتاب سے مراد اللہ کا کلام ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وقت کا تقاضا نہیں ہے، تو بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں تمام تر مسائل میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔